پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف دہشت گردوں کے سہولت کاروں سے مکمل ریاستی طاقت سے نمٹیں گے۔ مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 259ویں کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء کا عزم کہا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے زیر نگرانی جاری معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ کانفرنس میں شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اہم بیٹھک میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کمیٹی میں زراعت، معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث ہیں میں ان کو دہشت گرد بالکل نہیں سمجھتا۔ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا چاہیے۔ 2018 میں 1,40,00,000 لگ بھگ افراد نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے۔ کیا ان تمام لوگوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا؟ مشکل فیصلوں کے لیے دباؤ ہے، دوسری طرف یہ دباؤ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور جائیں۔ الیکشن جنوری سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی میں ملوث لوگوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتا۔ سانحہ میں ملوث افراد نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملنا چاہیے۔ صدر عارف الوی کی مدت صدارت ہفتے کو ہو جائے گی۔ آئین کے تحت نئے صدر کے انتخاب تک وہ اس عہدے پر کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ صدر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی آف دی ریکارڈ ملاقات۔ 45 منٹ کی ملاقات کو ایوان صدر نے خفیہ رکھا، باضابطہ خبر بھی جاری نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی مدت صدارت کے خاتمے سے پہلے ملاقات معنی خیز ہے۔ ایک سنکرونائزڈ ایفرٹ ہے جس میں دن میں کئی مرتبہ ہمارا کمیونیکیشن چینل آپس میں رہتا ہے۔ اس میں یہ تاثر لینا کہ میں علیحدہ مل رہا ہوں یا وہ علیحدہ مل رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، ٹائم اینڈ اسپیس میں تو ہم علیحدہ مل رہے ہیں، لیکن جو ہدف ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ نگراں حکومت اور پاک فوج کا ہدف ایک ہی ہے۔ بجلی کی پیداوار کے مہنگے معاہدے کیے گئے، عالمی معاہدہ ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بجلی چوروں کی وجہ سے غریب پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ریلیف کے لیے IMF سے مذاکرات جاری ہیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیں، پاکستان آدھا ٹھیک ہو جائے گا۔ 5,000 کا نوٹ بینک میں جمع کرانے کا کہا گیا تو آدھے لوگ نہیں کریں گے۔ ماہر معاشیات شبر زیدی کہتے ہیں ہم سے کون کہتا ہے کہ دن 12 بجے تک سوتے رہیں، اس کے بعد بازار کھولیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا 5,000 کا نوٹ بند کرنے سے خوف اور افراتفری میں اضافہ ہوگا۔ کیش ڈالرز کو بیکار بنانے کے موقف کی تائید۔ 400 یونٹ تک بجلی صارفین کو ریلیف نہیں ملے گا۔ IMF نے صاف بتا دیا، نگراں حکومت کی تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان اور IMF حکام کے درمیان رابطہ، 200 یونٹ والے صارفین کے لیے نرمی پر رضامند۔ بل قسطوں میں وصول کرنے کی سہولت ملے گی، حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان۔ IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر زور۔ بجلی بحران پر قابو پانے کا پلان، ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق تجویز پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک عمل درآمد متوقع۔ وفاقی حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھجوا دی، تمام چیمبرز اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع۔ ملک میں اگلے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندی کمیٹیوں کی ٹریننگ مکمل۔ الیکشن کمیشن حکام کو سسٹم کے کام کرنے کی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا۔ شیڈول کے مطابق کام مکمل کر لیا جائے گا۔ حکام کی الیکشن کمیشن کو یقین دہانی، انتخابی ادارے کا سسٹم پر مکمل اظہار اطمینان۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو چکے ہوتے۔ اپریل میں تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا،
آخری وقت میں پیپلز پارٹی فیصلے سے پھر گئی۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے، موجودہ صورتحال کی وجہ سے فوری الیکشن ناگزیر ہیں۔ الیکشن کا اعلان ہونے تک حکومت اپنا کام کرتی رہے گی، نگراں وزیر سندھ جنید شاہ کی آج نیوز سے گفتگو، کہا نگراں حکومت کا مقصد روزمرہ کے امور سر انجام دینا ہوتا ہے، ہماری اہم ذمہ داری صاف و شفاف الیکشن کروانا ہے۔ IMF کے شرائط، نگراں حکومت کا کڑا امتحان، عالمی مالیاتی ادارے کا اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ، اخراجات میں کمی اور نجکاری تیز کرنے پر زور۔ IMF رواں سال PIA اسٹیل ملز کی نجکاری چاہتا ہے، ذرائع کے مطابق معاہدے کے تحت 203 سرکاری کمپنیز کو وزارت خزانہ کے کنٹرول میں دینا ہے۔ کمپنیز کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ، الیکشن کمیشن نے آئین کی پاسداری نہیں کی، آئین کی گولڈن جوبلی نہ منائیں، عملداری یقینی بنائیں۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن کے شرکاء کا موقف، وکلاء کا ملک بھر میں کنونشن کرانے کا بھی اعلان۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی نیا راولپنڈی میں پیش، تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے متعدد سوالات کیے، تحائف کس کو اور کتنے میں فروخت کیے، کس شخص کو بیچے۔ بشرا بی بی سے 4.5 گھنٹے تک نیب کی پوچھ گچھ، نیب جوابات سے غیر مطمئن، بشرا بی بی کو ایک بار پھر طلب کرنے کا فیصلہ۔ روس کا پاکستان میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، ماسکو میں تعینات پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے روسی وزیر توانائی کی ملاقات، پاکستان اور روس کے درمیان انرجی کے شعبے میں تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ روٹ کے قیام پر بھی بات چیت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواندگی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواندگی کا دن تعلیم کی اہمیت کو فروغ دیتا ہے۔ ملک بھر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی کانفرنس منعقد کرے گا۔ انٹرنیشنل لٹریسی پرائز 2023 کے ایوارڈ تقریب بھی ہوگی۔ پاکستان سمیت 6 ممالک کو نمایاں کارکردگی پر ایوارڈ دیے جائیں گے۔ خلیج تعاون کونسل کے وزراء خارجہ کا اجلاس ریاض میں ختم، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بین الاقوامی چیلنجوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ الدرہ آئل فیلڈ، مسئلہ فلسطین و بیت المقدس، یمن اور عراق سے متعلق قراردادیں منظور کی گئیں۔ سعودی عرب کا انٹرنیشنل واٹر آرگنائزیشن کے قیام کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانس کی اعلیٰ عدالت نے اسکولوں میں عبایا پہننے پر پابندی کا حکومتی اقدام جائز قرار دے دیا۔ دی اسٹیٹ کونسل نے کہا اسکولوں میں عبایا پہننے کی پابندی قانونی ہے، اسکولوں میں عبایا پہننے کی پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک نہیں۔ فرانسیسی حکومت کی عبایا پابندی کے خلاف مسلم تنظیم نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ دوم کی پہلی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ بادشاہ چارلس نے پیغام میں ملکہ الزبیتھ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترجمان شاہی خاندان کے مطابق سرکاری خاندانی اجتماعی نہیں ہوگا۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن برطانوی شہریوں کے لیے پیغام جاری کریں گے۔